بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عن عبد الله بن معاوية رضي الله عنه قيل يا رسول الله فما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيثما كان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور ہادی بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازے نبوت کو بند فرما دیا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن جو کار نبوت ہے وہ اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. نبی نہ ہو اور نبی کا کام ہو تو نبی کا کام کون کرے گا قیامت تک کے لیے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم بھی عطا فرمایا ہے، احادیث مبارکہ بھی عطا فرمائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم اور احادیث لینے والے اور سمجھنے والے افراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین بھی عطا فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے الفاظ بھی لیے ہیں، قرآن کریم احادیث مبارکہ کے معنی بھی سمجھے ہیں، مطالب بھی سمجھے ہیں، مفاہیم بھی سمجھے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مزاج کو بھی سمجھا ہے. بسا اوقات ایک آدمی اپنے بڑے کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہے، الفاظ کو سمجھ لیتا ہے، لیکن اپنے بڑے کی منشا نہیں سمجھتا، اپنے بڑے کا مزاج نہیں سمجھتا، تو اس سے اصل جو مطلب ہے وہ نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ آگے کسی کو سمجھا سکتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم بھی سمجھا ہے، احادیث مبارکہ بھی سمجھی ہیں، اور آپ کے منشا اور مزاج کو سمجھا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کسی چھوٹے کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے وہ اپنے بڑے کی منشا سمجھے، اپنے بڑے کا مزاج سمجھے. منشا اور مزاج تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک آدمی اس بڑے کی صحبت میں نہ رہے، اس کے احوال کو آنکھوں سے نہ دیکھے، اس کے قریب رہ کر اس کی زندگی نہ پڑے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سب سے ممتاز صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ کرام میں سے سب سے بلند و بالا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام کے بلند ہونے کی بنیادی وجہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا اور آپ کے منشا اور آپ کے مزاج کو سمجھنا ہے. جس قدر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مزاج کو سمجھے ہیں، اس قدر شاید کوئی اور سمجھا ہو. سمجھے تو سب تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے. اور مزاج نبوت صدیق کو سمجھ کب آیا ہے؟ جب صدیق اکبر نے خود کو نبوت کی ذات میں فنا کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی ہے
اور جب آئے ہیں تو یوں نہیں آئے جیسے ہم آتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو خود کو فنا کیا ہے، اور فنا ایسے کیا ہے میری جان بھی آپ بھی، میرا مال بھی آپ کا، میرا گھر بھی آپ کا، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ایسے چمکے ہیں کہ اس کی مثال انبیاء کے بعد کسی اور شخص کا نام لے کر سمجھانی بہت مشکل ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مزاج کو سمجھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق پوری دنیا میں لے جا کر پھیلانے والے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ میں درمیان میں باتیں سمجھاتا رہتا ہوں مسلک کے حوالے سے، اس کو آپ سمجھتے رہنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جہاں گئے ہیں الفاظ بھی لے کر گئے ہیں، اور قرآن کریم اور حدیث مبارک کے معنی کو لے کر بھی گئے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارک کے الفاظ کو نقل کریں، اس کو کہتے ہیں روایت، اور قرآن کریم اور حدیث مبارک کا معنی آگے نقل کریں، اسے کہتے ہیں درایت۔ ایک ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے، ایک ہے لفظ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے الفاظ کو نقل کیا ہے جو روایت ہے، اور جو سمجھا ہے آگے سمجھایا ہے اسے کہتے ہیں درایت ہے۔ یہ دو لفظ سمجھ آئے تو اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگی اور پھر آگے سمجھانا بہت آسان ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ چند اشخاص بیٹھے اور وہ قرآن کریم کے قاری بھی تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہو اپنا امام، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تم تقلید کرتے ہو اور فقہ حنفی کو لیتے ہو، تو یہ فقہ حنفی کا جو مدون امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے، بلکہ کوفہ میں تھے، تو تمہیں فقہ کے لیے ایسا کوئی شخص نہیں ملا جو مکہ مکرمہ کا ہو اور مکی کہلاتا ہو، یا مدینہ منورہ کا ہو اور مدنی کہلاتا ہو، تمہیں ایسا امام ملا جو کوفہ کا ہے اور کوفی کہلاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حرمین میں جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اس قرآن کریم کی جو قراءت ہے سب عشرہ میں سے، یہ قراءت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ قراءت کوفی ہے۔ میں نے کہا جس راوی نے یہ روایت دی ہے وہ کہاں کا ہے؟ کہتا ہے جی کوفی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تمہیں ایسا کوئی قاری نہیں ملا کہ جو مکی ہو اور اس کی قراءت حرم میں پڑھ لی جاتی؟ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایسا قاری کوئی نہیں ملا کہ جس کی قراءت مدینہ منورہ میں پڑھ لی جاتی اور مدنی قاری ہوتا؟ تو انہوں نے کہا یہ بے شک یہ قراءت کوفی ہے، راوی کوفی ہے، لیکن قرآن تو وہی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اسی قرآن کو لے کر کوفہ گئے، اور کوفہ والوں نے واپس یہی قرآن دیا، تو اگرچہ قراءت کوفی ہے، روایت کوفی ہے، لیکن قرآن تو وہی ہے جو مکی اور مدنی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کوفہ گئے اور یہاں کا قرآن لے کر گئے، تو انہوں نے کوفہ والوں کو قرآن کریم کے الفاظ سنائے تھے یا قرآن کریم کا معنی بھی سمجھایا تھا؟ انہوں نے کہا جی الفاظ بھی بتائے تھے اور معنی بھی سمجھایا تھا۔ میں نے کہا جو یہاں سے الفاظ لے کر کوفہ والوں کو دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور اہل کوفہ کو سنائے، اس الفاظ کے نقل کرنے کو روایت کہتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور آگے سمجھایا، اس کو درایت کہتے ہیں۔ تو ایک قرآن کریم کے الفاظ ہیں روایت، اور ایک اس کا معنی ہے جو درایت۔ تو جو صحابہ کرام نے اہل کوفہ کو معنی سمجھایا تھا اسے کہتے ہیں درایت، اسے کہتے ہیں درایت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ہیں، تو اگر قرآن اور حدیث پاک کے الفاظ صحابہ سے لے رہے ہیں
تو قرآن کریم حدیث پاک کا معنی بھی صحابہ کرام سے لے رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو الفاظ قرآن مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچے، یا مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ کوفہ پہنچے اور واپس پھر مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے قرآن کریم کے ان الفاظ کو لے لیا ہے، اگرچہ وہ قاری اور راوی وہ کوفے کا تھا، اور ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جو صحابہ کرام الفاظ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے لے کر کوفہ پہنچے اور پھر وہ الفاظ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آئے، ہم نے وہ الفاظ بھی لے لیے جنہیں روایت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معنی سمجھا اور کوفہ والوں کو سمجھایا، اسے درایت کہتے ہیں، ہم نے وہ معنی بھی لے لیا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آپ نے ان کی روایات کو لیا ہے اور ہم حنفیوں نے ان کی درایات کو لیا ہے۔ ہم کوفی روایت بھی مانتے ہیں اور کوفی درایت بھی مانتے ہیں، اور اسی درایت کا نام فقہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے اوپر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آگے سمجھانی کتنی آسان ہے، یہ مطلب سمجھ آ جائے تو آگے منتقل کرنا کتنا آسان ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ بھی لیے ہیں، آپ سے معنی بھی لیے ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منشا کو بھی سمجھا ہے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرمانے کی وجہ کیا ہے اور آپ کا مزاج اور آپ کی منشا کیا ہے۔ منشا اور مزاج کو سمجھنے سے آدمی بہت جلد آگے نکل جاتا ہے، اور منشا اور مزاج سمجھ میں آتا ہے صحبت سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو 1,25,000 کے لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تعداد ہے، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ممتاز ترین صحابہ وہ 4 ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ان 4 کے ممتاز ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو صحبت نبوت ان 4 کو ملی ہے، اس قدر صحبت نبوت کسی اور کو نہیں ملی، اور جس قدر یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شمار ہوتے تھے، اہل مشورہ اس حد تک اور کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہر مشورے کے شریک ابو بکر ہیں، آگے بڑھے تو عمر ہیں، آگے بڑھے تو پھر عثمان ہیں، آگے بڑھے تو علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ 4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ترین، معتمد ترین اور قریب ترین قسم کے اشخاص تھے۔ جو مقام ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت موجود ہے، باب ما جاء فی الخلفاء، آپ جا کر دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت منہاج نبوت پر یہ 30 سال تک چلے گی، اور اس کے بعد پھر حکومت اور بادشاہت ہوگی۔ یہ 4 خلفاء وہ ہیں کہ جن کی مدت خلافت آپ ملائیں تو 30 سال بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت ہے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے 10 سال 5 ماہ 21 دن۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت ہے 12 سال اور 11 دن۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ہے 4 سال اور 9 ماہ۔ آپ ان سب کو ملائیں گے تو یہ بنے گی 29 سال 6 ماہ 12 دن۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت ہے 6 ماہ اور کچھ دن۔ جب آپ ان کو ملائیں گے تو یہ بنے گی 30 سال اور 12 دن۔ یہاں کہ آپ نے مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت منہاج نبوت پر یہ 30 سال تک چلے گی۔ اب وہ 30 سال کا جو زمانہ خلافت ہے، اسے کہتے ہیں دور خلافت راشدہ۔ یہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں اللہ نے تم سے خلافت کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں خلافت عطا کروں گا۔ یہ جو منکم کا اس آیت استخلاف میں خطاب ہے، اس کے مخاطب یہی صحابہ کرام ہیں جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ چکے تھے۔ ان میں جو خلافت بنتی ہے وہ 4 صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کی خلافت کے 30 سال اور کچھ ماہ، 29 سال کچھ ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں۔ ہمارے جمہور اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جب کہا جائے خلفائے راشدین، یہ شریعت کی خاص اصطلاح ہے اور اس سے یہ 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مراد ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جمہور اہل السنت والجماعت کا موقف ہے۔ بعض حضرات نے الگ موقف اختیار کیا ہے کہ اس خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین میں حضرت حسن بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ جب آپ سطحی نظر میں ان کی دلیل دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ان کا موقف بہت قوی اور بہت مضبوط ہے۔ سطحی نظر میں ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی 6 سال 6 ماہ تک خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی کچھ عرصہ تک مکہ مکرمہ میں خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت تو کئی سالوں پر محیط ہے۔ تو یہ 3 صحابہ کرام بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، اور قرآن کریم نے تمام صحابہ کو فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ راشد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، راشد بھی ہیں، لہذا ان کی خلافت راشدہ ہے اور یہ باقی 4 کی طرح خلفاء راشدین میں شامل ہیں۔ تو ان کو آپ خلفاء نہ مانیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ راشد نہ مانیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ تینوں ان 4 کے ساتھ ملائیں تو 7 خلفاء راشدین بنتے ہیں۔ اب یہ بظاہر اتنی مضبوط دلیل ہے کہ بندہ سمجھتے ہیں ان کا موقف بہت عمدہ ہے اور بات ان کی ٹھیک ہے۔ میں اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے اور جمہور کا موقف اگر آپ کے سامنے آئے اور ان کے موقف کے خلاف اگر کوئی دلیل آپ کے سامنے آئے، اس دلیل کو دیکھ کر اپنے اکابر کا موقف نہ چھوڑنا۔ ہاں، کسی اہل علم سے جس کو اس موضوع پر مہارت ہو اس سے رجوع کرنا کہ ہمارے اکابر کا موقف تو یہ ہے اور ان کے خلاف دلیل یہ ہے، تو کیا ہمارے اکابر کا موقف غلط ہے یا اس دلیل کا مطلب کچھ اور ہے؟ جب آپ اس کی وضاحت مانگیں گے اور دلیل اور اکابر کے موقف سمجھانے والے سے سمجھیں گے تو آپ اس بات کو تسلیم فرمائیں گے کہ ہمارے اکابر کا موقف قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یہ شرعی دلائل کے قطعاً خلاف نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اپنا ذہن بنا لیں، کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ اس میں درمیان میں بات آ گئی تو میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اعتراض احناف پر کیا جاتا ہے، بہت بڑا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری ایک اصول کی کتاب ہے، اصول سرخسی، نہ اصول کرخی ایک کتاب ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہو، ان کے مسئلے کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے تو یا حدیث منسوخ ہوگی، یا حدیث مرجوح ہوگی، یا حدیث مؤول ہوگی۔ منسوخ کا معنی کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے اور اب اس پر عمل منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، یا یہ حدیث مؤول ہے۔ مؤول کا معنی کہ اس کا ظاہری معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہم نے کوئی اور لیا ہے تعویل کر کے، اور یا یہ حدیث مرجوح ہے۔ مرجوح کا معنی کہ بس اوقات ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک زیادہ قوی اسے راجح کہتے ہیں اور ایک کسی وجہ سے کمزور اسے مرجوح کہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں تم عجیب بات ہے کہ جب امام تمہارے کا قول اور مسئلہ آ جائے اور حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو تم امام کا قول نہیں چھوڑتے، کبھی حدیث کو منسوخ کہتے ہو، کبھی مؤول کہتے ہو، کبھی مرجوح کہتے ہو۔ بھئی سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث کو لے لو اور امام کا قول چھوڑ دو۔ تم نے امام کا قول نہیں چھوڑا، حدیثوں کو تم نے ٹھکرانا الیاذ باللہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا جواب اچھی طرح سمجھیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول، ان کا فتویٰ، ان کے مسئلے کے خلاف اگر ہمیں کوئی حدیث نظر آتی ہے جو بظاہر خلاف ہے،
وہ خلاف نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی حدیث موجود ہے جس پر امام ابو حنیفہ جس کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث ہے، یہ منسوخ ہے اور وہ ناسخ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ناسخ حدیث نہیں ہے، لیکن امام صاحب کو پتا تھا کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ یا دو حدیثیں ہیں، ایک راجح ہے اور ایک مرجوح ہے۔ امام ابو حنیفہ نے راجح کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور تمہیں مرجوح ملی ہے، جس راجح کے مطابق فتویٰ دیا وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے، ایک مسئلہ، اس کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک وہ معنی جو ظاہری نہیں ہے، ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کو لیا، اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلائل موجود تھے۔ اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ امام ہم سے بڑے ہیں، علم میں بہت پختہ ہیں، دور صحابہ کے آدمی ہیں، تو ان کے فتوے کے خلاف جو حدیث آئی ہے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا امام صاحب کے پاس حدیث ہو اور پھر اس کے مقابلے میں فتویٰ دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے امام صاحب کے فتوے کو لے کر حدیث کو نہیں چھوڑا، ہاں ایک دوسری حدیث کو لیا ہے جو راجح ہے، جو ناسخ ہے اور جو مؤول نہیں، یا اس حدیث کو لیا، اس حدیث میں تعویل کی، ظاہری معنی چھوڑا اور باطنی معنی لیا۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آ جائے، اپنے اکابر کا جمہور کا کوئی قول آ جائے، تو بہت جلد آپ نہ پھسلا کریں، نہ بدکا کریں، نہ اپنے اکابر کو چھوڑا کریں، ہاں البتہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر نہ سمجھ آئے کسی سمجھانے والے سے سمجھ لیں، اور بہت جلد اپنا مزاج اپنے اکابر کے خلاف کبھی کھڑا نہ کریں۔ اس پر بہت ساری باتیں ایسے جو میں بطور مثال کے پیش کر دیتا ہوں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ اس کو بطور ظرافت کہہ لیں، بطور خوش طبعی کہہ لیں، بطور علمی لطیفہ کے کہہ لیں۔ 1965 کی جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ اب ادھر پاکستان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد ہے اور اس میں جو قتل ہوگا وہ شہید ہے، جو زخمی ہے زندہ بچ کر واپس ہے وہ غازی ہے، تو سن 65 کی جنگ کو جہاد قرار دیا۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے علماء تھے، انہوں نے 65 کی جنگ کو فساد قرار دیا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے اور اسے رکنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے علماء کہہ رہے ہیں جہاد ہے، دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے فساد ہے، ان کی بات مانے یا ان کی؟ اب کوئی جذباتی ہوتا بندہ تو یا تو دارالعلوم دیوبند کی مخالفت کرتا، وہ بزدل ہیں، غیرت نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، اور یا اپنے علماء کو تانا دیتا، علماء دیوبند کے خلاف ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں مگر دیوبند کے فتوے کو نہیں مانتے۔ اس نے خسر پسر کرنی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سیاستدان بعد میں تھے، فقیہ اور مفتی پہلے تھے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں 65 کی جنگ جہاد ہے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ چل رہا ہے فساد ہے، تو ہم اس کو جہاد کہیں یا فساد کہیں؟ مفتی محمود فرمانے لگے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے یہ کن کے خلاف لڑتی ہے؟ کہا جی ہندو فوج کے خلاف۔ فرمایا جب ایک مسلمان ہندو کفر فوج کے خلاف لڑے تو اس مسلمان کے لڑنے کو کیا کہیں گے؟ کہا جی جہاد۔ کہا وہ جو ہندوستان کی فوج ہے وہ کن کے خلاف لڑتی ہے؟ کہا جی مسلمانوں کے خلاف۔ فرمایا جب کافر مسلمان سے لڑے اور جو مسلمان اس کافر ملک میں رہتا ہے وہ کافر کی لڑائی کو کیا کہے گا؟ کہا جی فساد۔ فرمایا ہم نے جہاد کہا ہے اپنی فوج کی لڑائی کو، دارالعلوم دیوبند نے فوج کہا ہے فساد فرمایا اپنی فوج کی لڑائی کو، اس لیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے ہماری بات بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھو الجھن ختم ہو گئی نا۔ اب اگر یہ بات کسی فقیہ اور مجتہد سے آپ نہ پوچھے تو بتاؤ کتنی ٹینشن پیدا ہو، آدمی کتنا الجھن کا شکار ہو، یار یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ میں ایک بات چل پڑی تو بات عرض کرتا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان ایک بیان کیا اور بیان جلسہ تھا، تو جیسے اسٹیج پر تشریف لائے تو بعض لوگ عادت ہوتی ہے خسر 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 بیان کے دوران کرتے ہیں، تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے سخت لہجے فرمایا بکواس بند کرو، اور اپنا بیان جاری فرمایا۔ اب دوسرے دن جلسہ بہاولپور میں تھا، جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم تو آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ آپ بڑے بردبار، بڑے متحمل اور بڑے ماشاءاللہ متین آدمی ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں بکواس بند کرو، آپ بھی ایک آدمی کی بات کو بکواس کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا جب بیان کا وقت ہو اور کوئی آدمی بیان کے درمیان
ایسی باتیں غلط کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جی بکواس. تو کیا بکواس کو جاری رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے؟ کہا جی بند ہونا چاہیے. اور میں نے بھی کہا بکواس بند کرو، تم بھی کہتے بکواس بند ہونا چاہیے، تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ خیر یہ بات میں نے عرض درمیان میں کی ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اپنے جمہور اکابر کی کوئی بات کوئی آپ کو دلائل دے کر ان کے خلاف متنفر کرنا چاہے، آپ کچھ نہ کریں، مرکز تشریف لائیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا تو اور کوئی کام نہیں ہے نا، ہمیں اپنا نوکر سمجھو اور ہم سے خدمت لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا جس شخص کے سے رابطہ رہا، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اپنے اکابر اور جمہور علماء سے کبھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ العزیز. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کٹ جائے. اب دیکھو بظاہر ان کی دلیل کتنی پختہ ہے. اب اس بات کو سمجھیں، ہمارے اکابر جو کہتے ہیں خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، وہ خلافت جس کا وعدہ صحابہ کرام سے قرآن کریم میں کیا ہے، وہ خلافت ان 4 خلفاء پر ختم ہے. وہ خلافت ان 4 خلفاء پر ختم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، منکم کا خطاب مہاجرین سے ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مہاجرین میں ہے ہی نہیں، اس آیت کا مصداق ہی نہیں ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک حلقہ اسلام میں شامل بھی نہیں ہوئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں بچے ہیں، ابھی بالغ ہی نہیں ہیں کہ اس کا مخاطب ہوں. تو جو اس کا مخاطب بنتے ہیں وہ صرف 4 ہیں. اس سے مراد ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن. باقی ان کی خلافت خلافت عادلہ ہے، ان کا راشد ہونا بھی بجا ہے، خلیفہ ہونا بھی بجا ہے، لیکن جس خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے وہ ان 4 پر ختم. میں اس کی ایک مثال دوں گا تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. آپ حضرات کہتے ہیں عشرہ مبشرہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ فی الجنہ. یہ عشرہ مبشرہ فی الجنہ یہ کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ 10. عشرہ مبشرہ فی الجنہ 10 صحابہ ہیں. اب آپ بتاؤ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 کو دی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے جنتی ہیں. تو جب صحابہ سارے جنتی ہیں تو آپ 10 کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ اب اگر کل کو کوئی بندہ کھڑا ہو گیا کہ عشرہ مبشرہ فی الجنہ کہنا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، جب قرآن کہتا ہے سارے جنتی ہیں، آپ نے 10 کو جنتی کیوں کہا؟ لہذا یہ نہ کہا کرو یہ کو جی سارے جنتی ہیں، یہ مت کہو کہ 10 جنتی. اب آپ نے پھر الجھن میں پڑ جانا ہے. اور جب یہ دلیل سمجھ آ گئی، وہ سمجھنی بہت آسان ہے. عشرہ مبشرہ فی الجنہ کا مطلب یہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا، وہ 10 ہیں. ایک ہی مجلس میں جن کا نام لے کر جنتی فرمایا وہ 10 ہیں. عشرہ مبشرہ بالجنہ کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ کرام کو جنت کی بشارت نہیں دی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ایک مجلس میں نام لے کر جن کو جنت کی بشارت دی ہے وہ 10 ہیں، وہ 1.25 لاکھ نہیں ہے. اب یہ حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اصطلاح بھی ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے. اور جب خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کا معنی سمجھ لیں گے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جو ایک مضبوط علمی الجھن پڑتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنہ، کہ خلافت 30 سال ہے، اور ان خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے وہ 29 سال 6 ماہ اور 12 دن ہے. 30 سال تو نہیں بنتی. حضرت حسن کو ملائیں تو پھر 30 سال بنتی ہے اور 12 دن بڑھ جاتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے اگر اس 30 سے مراد فکس 30 ہے، یہ اوپر اور نیچے نہیں جانا، تو پھر حضرت حسن کی ملا بھی لیں تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ حضرت حسن کی خلافت کو شامل کریں تو 30 سال سے دن بڑھ جاتے ہیں، ان کی خلافت کو نکالیں تو 30 سال سے کم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے فکس اور متعین پورے 30 سال نہیں ہے.
اب یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے امر تحقیقی اور ایک ہوتا ہے امر تقریبی۔ امر تحقیقی کا معنی ہوتا ہے ایسا معاملہ جو فکس اور متعین ہو، اور امر تقریبی کا معنی ہوتا ہے کہ جو قریب قریب ہو، جو قریب قریب ہو۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ شناختی کارڈ دیکھتے ہیں اور شناختی کارڈ دیکھ کر بتاتے ہیں یہ دن، یہ مہینہ اور یہ سال، اس کو ملاؤ، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن میری عمر بنتی ہے، یہ امر تحقیقی۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، 2 ماہ کم یا 2 سال اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں امر تقریبی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے الخلافت فی امتی 30 سنہ، اگر 30 سنہ امر تحقیقی ہو کہ فکس اور متعین ہے تو پھر حضرت حسن کو ملائیں تب بھی نہیں بنتی، ان کی خلافت نکال دیں تب بھی نہیں بنتی۔ تو آپ کو امر تقریبی ماننا پڑے گا، اور امر تقریبی میں یا آپ ان کو شامل کریں یا آپ ان کو نکال دیں۔ اگر ان کی خلافت کو شامل کرتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات آئیں گے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں آیت استخلاف کو لے کر، اور اگر آپ ان کو نکال دیتے ہیں پھر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف قرآن کریم اور حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان کا موقف قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق ہے۔ اور ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ اس کو ابھی تو اجمالاً سمجھ لیں، اور بعد میں آپ چاہیں تو مرکز سے فائل وصول کر لیں، قدر تفسیر اس میں گفتگو موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قول نبی اور ایک ہے فہم صحابی۔ جو صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معنی اسی صحابی سے سمجھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم کسی صحابی سے حضور پاک کے ارشاد تو لیں اور معنی خود کرنا شروع کر دیں۔ اب یہی جو حدیث پاک ہے الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال تک چلے گی۔ اب اس کا معنی یہ حضرت سفینہ حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور اس کا معنی بیان کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک چونکہ لمبی ہے، حضرت سفینہ فرماتے ہیں، یہ راوی سعید بن جمحان حضرت سفینہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں قال علی سفینہ، تو مجھے حضرت سفینہ نے فرمایا امسک خلافت ابی بکر ثم قال وخلافت عمر وخلافت عثمان ثم قال علی امسک خلافت علی۔ وہ خود معنی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت ہے۔ تو جس صحابی سے آپ نے حضور پاک کے الفاظ لیے ہیں اسی صحابی سے معنی بھی لے لیں، یہ سے بہتر ہے کہ الفاظ صحابی سے لے لیں اور معنی کسی وہابی سے لے لیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ لفظ صحابی سے لے لیں اور معنی کسی وہابی سے لے لیں، لفظ بھی صحابی سے لیں اور معنی بھی صحابی سے۔ کتنا آسان کام۔ میں اکثر یہ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ لفظ صحابی سے لو، معنی صحابی سے لو تو مسلک ہمارا ہے، لفظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو تو مسلک کسی اور کا ہے۔ انہیں اپنا معنی مبارک، ہمیں اپنا معنی مبارک۔ دعا یہ فرمائیں اللہ پاک ہمیں قول صحابی کے ساتھ فہم صحابی پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات جو سمجھا رہا تھا اللہ کرے وہ آپ کے ذہن میں ہو، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ممتاز ترین صحابہ کرام 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ سارے مبارک ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین۔ صحابہ کرام کے بعد جو قرآن کریم اور احادیث کو سمجھنے والے، اب سمجھیں گے وہی نا جو قرآن کریم پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حدیث سمجھتے تو ہیں لیکن ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، قرآن سمجھتے ہیں لیکن قرآن ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ صحابہ کرام کے بعد قرآن کریم اور حدیث کو سمجھنے والا طبقہ وہ فقہا کا ہے، اور ان فقہا میں اہم ترین فقہا اور بلند ترین فقہا اور معتمد ترین فقہا، لائق ترین فقہا وہ 4 ہیں۔ نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک بن انس حضرت امام مالک، محمد بن ادریس امام شافعی،
احمد بن محمد بن حنبل، امام احمد، یہ 4 لائق ترین اور معتبر ترین انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں کی فقہ کو دنیا میں عام کیا ہے۔ اللہ نے قبولیت عامہ خاصہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان چاروں فقہا میں سے کسی نہ کسی فقیہ کے مقلد اور ان پر اعتماد کرنے والے آپ کو افراد نہ ملے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں۔ اور آج کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی گئی صحابہ کرام سے اعتماد ہٹائیں، لیکن نہیں ہٹا سکے۔ ہر دور میں کوئی ایسے دیوانے رہے ہیں جو صحابہ کرام پر امت کا اعتماد بحال کراتے رہے۔ اب کوشش کی گئی ہے پوری دنیا میں فقہا سے امت کا اعتماد ہٹائیں۔ اب اللہ نے یہ دیوانوں کی جماعت کھڑی کر دی ہے۔ انشاءاللہ فقہا پر اعتماد رہے گا اور امت کے اعتماد کو بحال رکھا جائے گا۔ خلفاء فقہاء اعظام پر اعتماد کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سے کتنا نفع ہوتا ہے، آپ جو آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے نفع کتنا ہوتا ہے۔ ان فقہاء کرام میں سے سب سے بڑے امام، سب سے معتمد ترین امام وہ ہے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر متعدد بیانات ہمارے موجود ہیں، اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک دو بات عرض کرنی ہے جو عام طور پر شاید کتب میں نہ ہو، یا عام طور پر عام کتابوں میں نہ ہو، یا عام طور پہ آپ نے نہ سنا ہو۔ میں وہ ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 150 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 241 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے امام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ ہے۔ ان کے بڑے ہونے کی کئی وجہ ہیں، جو میں عرض کرتا ہوں آپ اس کو ذرا پلے باندھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، کن میں؟ امیین میں، اس سے مراد عرب۔ آگے فرمایا وآخرین، اور بعد والوں میں۔ یہ بعد والے کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا، بعض روایات میں لو کان الایمان عند الثریا، بعض روایات میں لو کان الدین عند الثریا، اگلے بھی الفاظ مختلف ہیں۔ لنالہ رجل من اہل فارس، رجال من اہل فارس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر علم، اگر دین اور اگر ایمان یہ ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو اللہ فارس میں سے ایسا فرد پیدا کرے گا جو وہاں سے جا کر علم لے گا، وہاں سے لے کر دین لے گا اور وہاں جا کر ایمان لے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین مصداق بلکہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، شافعی المسلک ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اب اس کی وجہ لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے اس کی جو وجہ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو آپ توجہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث وہ بھی پڑھیں اور اس حدیث کو پڑھیں، پھر دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نجوم اور ستارے فرمایا، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ لو کان الایمان لو کان العلم عند الثریا، اگر علم اور ایمان ثریا ستارے پر ہو
تو فارسی آدمی آئے گا جو وہاں سے علم اور ایمان لے گا. نجوم نجمن کی جمع ہے، عام ستاروں کو کہتے ہیں، اور سریا عام ستارہ نہیں، خاص ستارے کا نام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستارے ہیں، سریا خاص ستارہ ہے. ایسا کون شخص ہے کہ جس نے ان خاص ستاروں سے علم حاصل کیا ہے؟ ان چار فقہا میں دیکھا جائے تو تنہا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، جن نے ایک ستارہ انس بن مالک اس سے پڑھا ہے، ایک ستارہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان سے پڑھا ہے، یہ عبداللہ بن انیس ان سے پڑھا ہے، واصلہ بن اسقا ان سے پڑھا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو علم اور ایمان کو لینے کے لیے ستاروں تک پہنچے ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ کرام ستارے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نجوم ہدایت سے براہ راست علم لینے والا اور دین سمجھنے والا وہ تنہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تھا، اور لیا وہاں سے. اس کے علاوہ اب علم اور دین کہاں سے لیں گے؟ حضرت امام نے وہاں سے لیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی چونکہ کنیت ہے ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. حنیفہ امام صاحب کی بیٹی کا نام نہیں ہے. حنیفہ کا معنی ہے ملت حنیفہ، اب ان کا معنی ہے والا. میں اس پر پوری بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ نے کئی بیانات میں بات سن چکے ہیں. ابو حنیفہ کا معنی ہے ایسی ملت، ایسی شریعت، ایسے دین والا کہ جس میں باطل کا کوئی شبہ نہ ہو. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی عقلی اور جب بھی نقلی شبہات ہماری شریعت پر آئے ہیں تو ان کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. اگر عقلی شبہ ہے اس کا عقل سے جواب دیا ہے، اگر نقلی شبہ ہے اس کا جواب شریعت سے دیا ہے. حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل خالص دین جیسے صحابہ کرام سے لیا ہے، ایسے خالص دین آگے امت کے حوالے کیا ہے. تو چونکہ امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ خالص شریعت صحابہ سے لیتے رہے اور شبہات کو رد کر کے خالص شریعت امت کو دیتے رہے، اس لیے ان کی کنیت اور معروف ان کا لقب پڑا ہے ابو حنیفہ، یعنی خالص شریعت صحابہ سے لینے والا اور خالص شریعت آگے امت کو دینے والا. بالکل خالص شریعت، کوئی اس میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ سے لیا ہے. امام صاحب پر دونوں قسم کے اشکال تھے، میں اس تفصیل میں بالکل نہیں جا رہا. واقعات بے شمار اس پر موجود ہیں، متعدد واقعات موجود ہیں کہ دیکھیں کسی نے یہ اعتراض کیا یہ جواب دیا، یہ اعتراض کیا یہ جواب دیا. میں بتانا ہی صرف چاہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے خالص شریعت صحابہ کرام سے لی ہے، تابعین سے لی ہے، اور خالص شریعت آگے امت کو منتقل کی ہے. صحابہ کرام میں سے اہم ترین صحابہ کرام وہ چار ہیں، اور بعد کے فقہا میں سے اہم ترین فقہا یہ چار ہیں. اور ایک سلسلہ قرآن کریم حدیث مبارک کے ساتھ جو تزکیہ اور نفوس کی اصلاح کا چلا ہے، ان میں بہت سارے مشائخ نے کام کیا ہے، لیکن معروف ترین مشائخ اور جن کی تصوف کے متعلقہ ہدایات پوری امت میں پھیلی ہیں اور امت نے قبول کی ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود ہو جہاں ان مشائخ طریقت کے ماننے والے اور ان کے متعلقین نہ ہو. جہاں تک میں گیا ہوں مجھے تو ابھی ایسا کوئی ملک نہیں ملا، اور شاید ایسا کوئی ملک ہو ان مشائخ طریقت سے تعلق رکھنے والا آپ کو وہاں کوئی بندہ نہ ملے. ان میں سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ قادریہ چلتا ہے، آپ دنیا سے گئے ہیں سن 561 ہجری میں. نمبر 2 حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ چشتیہ دنیا میں متعارف ہوا ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سن 633 ہجری میں. اور نمبر 3 حضرت ابو حفص شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سن 632 ہجری میں. نمبر 4 حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی، جو دنیا سے گئے ہیں 791 ہجری میں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ کرام ممتاز ہیں، فقہا میں سے 4 فقہا ممتاز ہیں، اور سلسلہ طریقت کو چلانے والے اشخاص میں سے یہ 4 اشخاص وہ ہیں جو ممتاز ترین ہیں.
آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے خالی ہو۔ آپ نسبتیں دیکھیں، کسی بندے کی نسبت آپ کو صدیقی نظر آئے گی، کسی کی عثمانی نظر آئے گی، کسی کی فاروقی نظر آئے گی، کسی کی علوی نظر آئے گی۔ فقہ کو دیکھیں تو کسی کی نسبت آپ کو یہ قادری نظر آئے گی، کسی کی چشتی نظر آئے گی، کسی کی سہروردی نظر آئے گی، اور کسی کی نسبت نقشبندی نظر آئے گی۔ یہ دنیا میں آپ دیکھیں۔ فقہا کو دیکھیں، کسی کی نسبت حنفی ہے، کسی کی مالکی ہے، کسی کی شافعی ہے اور کسی کی حنبلی ہے۔ سلاسل طریقت میں سے کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، اور کوئی ان نسبتوں میں سے نقشبندی نسبت کا حامل ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جس طرح ایک آیت کا مطلب سمجھنے میں دو فقی الگ ذوق رکھتے ہیں، اسی طرح امت کی تربیت کرنے میں دو شیخ طریقت الگ ذوق رکھتے ہیں۔ اسی ذوق کے مطابق امت کی اصلاح قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو ان سے تربیت حاصل کرنے والے نسبتیں ان کی طرف کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ ہو گئے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مسئلہ بھی حل ہو، مسئلہ کی بات بھی ہو، اور آپ کو کوئی پوچھے آپ جواب دینا چاہیں تو جواب بھی دے سکیں۔ میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پوچھے بھی تمہاری نماز کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری نماز حنفی ہے۔ آپ کے مد مقابل ایک شخص آئے گا، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز محمدی ہے، تو وہ ایک آدمی کو پکڑ کر کہے گا دیکھو کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کلمہ آپ نے ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے تو کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ کہا جب حضرت محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تمہاری نماز محمدی ہونی چاہیے۔ کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے اور نماز تمہاری حنفی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز لے کر نہیں دے گے؟ کیا نماز ابو حنیفہ نے دی ہے؟ اور جب ابو حنیفہ نہیں تھے تو صحابہ کرام نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ اس وقت نماز محمدی تھی یا نماز حنفی ہوتی تھی؟ اب اس الجھن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور میں بارہا کہتا ہوں الجھن آئے آپ مرکز سے رابطہ کرو، اشکال آئے آپ مرکز سے رابطہ کرو۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنے مسلک پر ڈرنا نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا میں انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہ ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ ان سے پوچھو کہ جب ایک شخص حدیث پاک آپ کو سنائے اور وہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، آپ ان سے پوچھو بھئی آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسے پوچھو جب امام بخاری نہیں تھے تو تب حدیثیں نہیں تھی، تم یہ کیوں نہیں کہتے یہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے؟ کیوں کہتے ہو حدیث مسلم کی ہے؟ وہ آپ کو جواب دے گا کہ احادیث تو پہلے بھی تھی، لیکن میں جب کہتا ہوں حدیث بخاری کی ہے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، امام بخاری کی ہے۔ جب میں کہتا ہوں حدیث ترمذی کی ہے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، امام ترمذی کی ہے۔ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، لکھی امام بخاری نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث بخاری کی ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لکھی امام مسلم نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث مسلم کی ہے۔ لکھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور لکھی امام ترمذی نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث ترمذی کی ہے۔ آپ کہیں کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چونکہ لکھوائی امام ابو حنیفہ نے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز حنفی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ نماز ابو حنیفہ نے بنا کے دی ہے، اس کا معنی یہ ہے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور امام ابو حنیفہ نے ہمیں بتا کے دی ہے۔ نمازیں بنانا اور ہوتا ہے، نمازیں بتانا اور ہوتا ہے۔ ہمارے امام نے لکھوا کے دی ہے، ہمارے امام نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اب الجھن حل ہو جائے گی۔ تم کون ہو؟ حنفی، اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ تمہارا سلسلہ کون سا ہے؟ چشتی، اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ بھائی جب چشتی نہیں تھے تو کیا صحابہ کرام کے سلسلے نہیں ہوتے تھے؟ آپ نے کہا نا ہوتے تھے، لیکن ہمیں سمجھایا خواجہ معین الدین چشتی نے ہے۔ بھائی سلسلے پہلے نہیں ہوتے تھے؟ کو جی ہوتے تھے، ہمیں سمجھایا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہے۔ پہلے نہیں ہوتے تھے، سلسلے پہلے بھی تھے، لیکن ہمیں سمجھایا حضرت شیخ
خواجہ سہروردی نے ہے. پہلے ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، پھر تم کیوں کہ جو نقش بندی کو جی ہمیں سمجھایا خواجہ بہاؤالدین نقش بند نے ہے، ان نے سمجھایا ہے، ہم نے ان کی بات مان لی ہے، نسبت ان کی طرف کی ہے. یہ کوئی الجھن کی بات ہرگز نہیں. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اگلی بات میں بعد میں عرض کروں گا تاکہ آپ کا ذہن بن جائے. حنفی ہونا، چشتی ہونا، یہ نسبتیں یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ نسبتیں شریعت کے بالکل مطابق ہیں، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں. آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ ہماری مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی، میرا خیال یہ ہے کہ 500 میں سے نسبتاً 499 مساجد وہ ہوں گی کہ جن پہ مسجد کا عطیہ اور مسجد کا چندہ اور مسجد کے اخراجات برداشت کرنے والے بندے کا نام نہیں ہوگا. 500 میں سے 499 مساجد ایسی ہوں گی. ایک ہوگی کہ جس پر اس کا نام ہو جس نے چندہ دیا ہے، یا مسجد کا نام اس بندے کا ہو جس نے چندہ دیا ہے. اور جو لوگ ان سلاسل کا انکار کرتے ہیں ان میں 500 میں سے 499 مسجدیں وہ ہوں گی جو ان کے نام پر ہوں گی جن نے چندہ دیا ہے، ان کے نام پر ہوں جن نے فنڈ دیا، ان کا نام لکھا ہوگا کہ جن نے پیسے دیے. میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایمان، ہمیں روحانیت، ہمیں شریعت سمجھائی ہے، ہم ان کا نام لکھ لیں تو جرم بن جاتا ہے، اور جو بندہ تمہیں 2 روپے دے دے ان کا نام لکھے تو ان کا حق بن جاتا ہے. یہ حق ہے، انہوں نے پیسے دیے، حق بنتا ہے، پیسے دیے. اور جن نے ہمیں دین سمجھایا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا نام لینا چھوڑ دیں. ہم بتائیں نہیں کہ ہمیں کس نے دین سمجھایا ہے، ہم بتائیں نہیں کہ ہمیں شریعت کس نے سمجھائی ہے. یہ ہے نا اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ کس قدر تعجب کی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے علم میں ہوگا. ناموس رسالت کے عنوان پہ جب بھی ہم لوگ باہر آتے ہیں حرمت رسول کی بات کرتے ہیں. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اور ہماری قربان ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اگر ہماری جان قبول ہو جو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے جب بھی کوئی پینا فلیکس بنائیں گے، جب بھی کوئی بڑا بورڈ لگائیں گے، اس میں لکھیں گے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. وہاں 100 نہیں تو 99% بینرز ایسے ہوں گے کہ جس میں کعبہ کی تصویر بھی ہوگی اور روزہ کی تصویر بھی ہوگی. اور یہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں یہ لکھیں گے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. آپ ان کا بینر دیکھ لیں، نہ کعبہ کی تصویر ہوگی نہ روزے کی تصویر ہوگی، اگر ہوگی تو کھجور کی تصویر ہوگی. قربان حرمت رسول پر ہیں اور تصویریں کھجوروں کی ہیں. جب حرمت رسول پر قربان ہیں تو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہے کھجور سعودیہ ہوتی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن مکہ بھی سعودیہ میں ہے، مدینہ بھی سعودیہ میں ہے، کعبہ بھی سعودی عرب میں ہے، اور روضہ رسول بھی سعودی عرب میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے میں نے نہیں دیکھا اس کے اوپر کوئی کھجور کا تنا ہو. جو میں نے دیکھا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے. تو جس کے اندر تشریف فرما ہے تم اس کی تصویر دو، دائیں بائیں کی کھجوروں کی دیتے ہو. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہمارا تعلق اس سبز گنبد سے ہے، تمہارا تعلق کھجور سے. کھجور ایک مادی چیز ہے اور روضہ رسول سے تعلق ایک روحانی چیز ہے. ہم روحانیت والے ہیں تو روضہ رسول بیان کر دیتے ہیں، اور تم کھجور والے ہو تم کھجوروں کی تصویریں دے دیتے ہو. کھجور کا جو مطلب ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق کھجور یعنی مال سے ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایمان اور صاحب روزہ سے. جہاد کے نام پہ فنڈز لیے جا رہے ہیں، جہاد کے نام پہ چندہ لیا جا رہا ہے، جہاد کے نام پہ لڑکوں کو غیر مقلد کیا جا رہا ہے، جہاد کے نام پہ تکفیری مشینیں تیار کی جا رہی ہیں، اور جہاد کے نام پہ جگہ جگہ مساجد بنا کے امت پہ کفر کی مشینیں لگائی جا رہی ہیں. اور اوپر عنوان ہوتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہاں قریب ایک گاؤں ہے، میں وہاں جنازے کے لیے گیا. دیوبند کی مسجد بھی ہے، بریلویوں کی مسجد بھی ہے. ایک مسجد اور بنی، 2 لڑکے تھے. میں نے کہا اور کیوں بنائی ہے؟ اگر امت کو اکٹھا کرنا ہے تو کسی ایک میں نماز پڑھ جاتے. تم نے ایک اور جو مسجد کھڑی کی ہے اس سے امت جدا ہوگی یا اکٹھی ہوگی؟ اب بات اس مکمان ہے کہ سارے تمہارے پیچھے آ جائے باقی مسجدیں چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے آپ سمجھا کرو
اور بڑی جلدی جذباتیت کا شکار نہ ہوا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا ہوں، آپ جہاد کو اچھی طرح سمجھو، کون جہاد کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ اس لیے اس وقت بات چل پڑی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والے کو نہیں پتا میں نے کیوں قتل کی ہے، اور قتل ہونے والے کو نہیں پتا میں کیوں قتل ہوا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم ایک ایسی تاریخ کا حصہ بن جائیں اور ہمارا ذہن یہ ہو کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے، ہمارے جو اکابر نے ہمیں راستہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے، جو جمہور نے دیا وہی ٹھیک ہے، ہم اس سے دائیں بائیں ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اللہ میں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بنیادی تمہید کے بعد میں خانقاہ حنفیہ کے حوالے سے جو مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ ہماری خانقاہ کا سالانہ اجتماع ہے، خانقاہ حنفیہ کا پہلا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2018 میں ایک دن کا نہیں، یہ 3 دن کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ فروری کی پہلی جمعرات مغرب کو شروع ہوگا، اتوار صبح دعا ہوگی۔ آپ ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں انشاءاللہ العظیم، یہ پہلا اجتماع ہے، اس لیے میں بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ خانقاہ کی ضرورت کیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں ہماری خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ کیوں ہے۔ آج کی مجلس میں اختصار سے یہی 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ خانقاہ کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک درسگاہ ہوتی ہے جس میں عقائد کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں توجہ سے بات سمجھیں، ایک ہمارے ہاں دارالفتاح ہے جہاں پر فتاوی دیے جاتے ہیں، ایک ہمارے یہاں خانقاہ ہے جہاں نفوس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ عقائد کی درسگاہ بھی ضروری ہے، امت کو مسائل بتانے کے لیے دارالفتاح بھی ضروری ہے، اور امت کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے خانقاہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کا اس پہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں عقائد کی درسگاہ بھی ہے، اور یہاں دارالفتاح بھی ہے، اور یہاں اللہ کے کرم سے خانقاہ بھی ہے۔ یہ تینوں کام بیک وقت یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، ماکرین سے مکر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، ناظرین کی نظر بد سے بچائے، اور اللہ رب العزت ساحرین کے سحر اور جادو سے بچائے، اور اللہ شرور سے محفوظ رکھے، اور اللہ خیر کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ یہ تو خانقاہ کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس کے لیے جو میں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں، آپ ان کا ترجمہ اور مختصر سی شرح سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کریم میں کوئی اور مسئلہ سمجھانے کے لیے اتنی قسمیں نہیں اٹھائی۔ آپ ذرا گنتے رہنا کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ والشمس وضحاها، وضحاها کو ملا کر ایک بنا لیں، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها۔ یوں بنائیں تو 7 قسمیں بنتی ہیں، اور اگر ان کو تھوڑا سا کھول لیں تو پھر گنیں۔ والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها۔ اب 11 بن گئے۔ ان 2 کو ایک کریں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ 2 اٹھائیں پھر کیا مطلب، ایک قسم اٹھائیں پھر کیا ہے۔ اللہ نے قسمیں کیسی اٹھائیں میں تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں تو 11 قسمیں بنے گی۔ نمبر 1 والشمس، فرمایا قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور جب اچھی طرح سورج نکل جائے، اچھی طرح آ جائے، 2 قسمیں، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے سورج کی، چاند کی، کب؟ جب یہ چاند اس سورج کے اوپر چھا جائے۔ اس سے مراد ہے یہ 15ویں کا، جسے ہم کہتے ہیں بدر، 15ویں کا۔ والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، اور پھر قسم ہے مستقل دن کی، جب یہ اچھی طرح پھیل جائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی، جب رات اس دن کو چھپا لے۔ واللیل اذا یغشاها، آگے
والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو پھیلایا ہے، ونفس وما سواہا، قسم ہے انسان کی اور اس ذات کی جس نے انسان کو اچھی طرح بنایا ہے۔ یہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان قرآن کی ترتیب پر میں نے یہ ترجمہ کیا۔ 11 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، 11 قسمیں، اور 11 قسم اٹھا کر مسئلہ کیا سمجھایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں اللہ 11واں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہر انسان میں ہم نے گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور ہر انسان میں ہم نے نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ گناہ کا جذبہ بھی ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے اور نیکی کا مادہ بھی ہے، ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ آگے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو سنبھال لیا، اور بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو سنبھالا نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے، تمہارے اندر گناہ، تمہارے اندر نیکی، یہ دونوں مادے موجود ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو گناہ پر کنٹرول کرو، اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو۔ اور جو وہ شخص ناکام ہوگا جو نفس کا غلام بنے اور اپنے ان مزاج کو نہ سنبھالے، اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرے، انسانیت کو برباد کر ڈالے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، یہاں ہمارے پاس جو علماء کرام 1 سال کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان علماء کو یہ بات رٹواتا ہوں، اگر آپ سے پوچھے مرکز اہل سنت والجماعت میں کسی عالم کے 1 سالہ تخصص کے لیے شرائط کیا ہیں، آپ نے کہنا نمبر 1 شرط مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے مرکز اہل سنت والجماعت میں تخصص فی التحقیق والدعوہ اس کا نصاب کیا ہے، تو آپ نے کہنا آدمیت اور انسان، یہ پڑھاتے کم ہیں بناتے زیادہ ہیں، ہم چاہتے ہیں انسان بن جائے۔ تو اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے۔ اب اگر میں 1 قسم اٹھا لوں، 2 اٹھا لوں، میرے اٹھانے سے کیا بنے گا؟ حق جل مجدہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو اپنے آپ کو بنا لو، اگر نہیں بناؤ گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آگے مثال بھی دی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت آگے صالح علیہ السلام، مثال بھی دی ہے، ان کی اونٹنی کا ذکر کیا، موزے کا ذکر کیا، نہ ماننے کا ذکر کیا، بربادی کا ذکر کیا۔ تو خانقاہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، انسان کسی اہل اللہ سے، کسی صاحب نسبت سے، کسی مشائخ کی صحبت یافتہ فرد سے اپنا تعلق قائم کرے، اور تعلق قائم کرنے کے بعد آنا اور جانا نہیں، آنا اور جانا نہیں، دیکھنا اور گزرنا نہیں، نہ رہنا اور کھانا نہیں۔ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے پھر تعلق قائم کرے، اور قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا تم تقوی اختیار کرو۔ طریقہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے معن فرمایا، معن کا معنی ہوتا ہے معیت، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اگر خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے مزاج میں شریعت کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج میں گناہوں کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، آنا اور جانا نہیں ہے، مع فرمایا تم ان کے ساتھ رہو اور تم وہاں ٹھہرو، ان کے ساتھ رہ جاؤ۔ اللہ دوسری رحمت فرماتے ہیں خالطوہم، ان کے ساتھ مکس ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ کیوں؟ اور اتنا ان کے ساتھ رہو حتیٰ تکونوا مثلہم، تم ان جیسے بنو۔ یہ آنا اور جانا نہیں، سال کے بعد اجتماع میں آگے چلے گئے، مانا اجتماع میں آگے چلے گئے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر زندگی بدلنی ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی بھی شیخ طریقت کے ساتھ بیعت کریں، اس کی صحبت میں کم از کم بیعت کرنے کے بعد 40 دن رات اس کی منشا کے مطابق اس کی خانقاہ میں ڈیرا لگا کے پڑے رہیں، زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، مزاج تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کھانا کھایا چلے گئے، ذکر کیا چلے گئے، احوال بتانے بھی نہیں، رابطہ رکھنا بھی نہیں۔ اور پھر جرم بھی شیخ کا ہوتا ہے، مجھے اتنے سال ہو گئے میں بدلا نہیں ہوں، اتنے سال ہو گئے میں تبدیل نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، لوگ مجھے مناظر کہتے ہیں جبکہ میں نے مناظرے کا کورس نہیں کیا، لوگ مجھے مناظر کہتے ہیں جبکہ میں مناظرے نہیں کرتا، لیکن خانقاہ میں اپنے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس
مولانا شاہ کی محمد اختر نبر اللہ مرقدہ کی مجلس میں 40 دن میں نے خانقاہ حضرت کے یہاں ٹھہرا، اور میں یہ واللہ بات کہہ رہا ہوں، جب حضرت کے پاس میں گیا تو 3 دن کے لیے گیا۔ میں نے کہا حضرت میں 3 دن کے لیے آیا ہوں، 3 دن پورے ہو گئے، میں نے کہا مجھے اجازت ہے، پھر میں نے یہیں ٹھہرو، میں وہیں رک گیا۔ میں یہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں 40 دن کے بعد بھی اگر شیخ مجھے نہ بھیجتے تو میں خانقاہ سے نہ نکلتا۔ 40 دن کے بعد فرمایا اب تم جا سکتے ہو۔ 40 دن کے بعد میں وہاں خانقاہ سے نکلوں، اس کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا۔ عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ مولانا رد فرقے باطلہ پہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں سمجھتا خانقاہوں سے تعلق ہمارا کتنا ہے۔ میں شاہ کی صحبت کتنی اٹھائی ہے، میں نے اس لیے عرض کیا اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نفس پہ کنٹرول کرو، گناہوں کو چھوڑو، اپنی تربیت کرو اور خود کو بدلو، اور اگر بدلنا ہے اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ میرے علم میں نہیں ہے، جہاں تک میں نے اپنے اکابر کو پڑھا ہے، مشائخ کو پڑھا ہے، ہمیں 2 ہی طریقے ملے ہیں۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ۔ ان 2 چیزوں کا اہتمام کرو۔ اور صحبت اہل اللہ کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے بیعت کیا اور چلا گیا، بیعت کیا اور چلا گیا۔ خانقاہ میں آؤ، شیخ کی مجلس میں ٹھہرو، معمولات کو چھوڑو، اپنے شیخ کے مزاج کو سمجھو، شیخ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، شیخ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو شیخ پر فنا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر انسان کے اندر تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، انسان بدلتا کیسے ہے، انسان کے مزاج میں کیسے تبدیلی آتی ہیں۔ تو خانقاہ کا بنیادی مقصد یہ ہے آدمی اپنے آپ کو بدلے، اپنے اندر تبدیلی لائے، اور کم از کم 40 دن کا ماحول تسلسل کے ساتھ ایسے رہے کہ گناہوں سے الگ، ٹی وی سے الگ، موبائل کی ضروری بات گھر کی سنے، اس کو آف کر دے، اخبارات کو چھوڑ دے، 40 دن تلاوت کرے، شیخ کی ہدایات کے مطابق ذکر کرے۔ آپ اپنے قلب کے اندر بدلتی ہوئی آپ تبدیلی محسوس نہ فرمانا تو مجھے آپ جھٹلا دینا کہ تو غلط کہتا ہے۔ ہم خانقاہ میں ہوں گے اور چائے کے لیے سڑک کراس کریں گے جہاں گانے لگے ہوں گے، خانقاہ میں بھی ہوں گے، صبح اخبار پڑھیں گے جہاں تصویریں بھی ہوں گی، ہم خانقاہ میں بھی ہوں گے اور غیبت کے اندر وقت بھی تباہ کریں گے، ہم خانقاہ میں بھی ہوں گے، ذکر کا مزاج بھی نہیں ہے اور رات اٹھنے کا مزاج بھی نہیں ہے، اللہ سے رونے کا مزاج بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ہوگا خانقاہ سے ہوتا کیا ہے، خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ تب ہوگا جب آپ شیخ کی مجلس میں ٹھہرو، اپنا وقت گزارو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جن حضرات کا مجھ سے تعلق ہے وہ کم از کم وقت نکال کے 40 دن خانقاہ کے اندر ضرور گزاریں، 40 دن خانقاہ کی طرح وقت گزاریں، پھر آپ دیکھیں زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، میں اس کی اہمیت مزید کیسے بتاؤں؟ میں یہ نہیں کہتا انسان گناہ نہیں کرتا، میں نہیں کہتا گناہ نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن شیخ کی صحبت کی برکت سے آدمی کو فوراً گناہ کی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت عجیب مثال دیتے، حضرت فرماتے کبھی تم نے کمپاس کو دیکھا ہے؟ اس میں تم نے ایک سوئی دیکھی ہے، اس سوئی کے کونے پر وہ تم نے مسالہ سے دیکھا ہوگا، حضرت فرماتے اس کا کام کیا ہے؟ اس لیے قطب شمالی میں مقناطیس موجود ہے، کمپاس میں سوئی ہے اور اس کے کونے پر ایک مسالہ سے لگاتے ہیں، حضرت فرماتے اس کا تعلق چونکہ قطب شمالی سے جڑا ہوتا ہے، جڑا جو ہی اس کا رخ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو وہ سوئی حرکت میں آتی ہے، جب تک رخ سیدھا نہ ہو تب تک وہ سوئی اپنی حرکت کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر آدمی شیخ کی صحبت میں وقت گزارے اور شیخ کے قلب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، ایسا تعلق معلّہ بندے کو ملتا ہے کہ جو ہی نفس شرارت کر کے دائیں بائیں جائے تو قلب میں اتنی شدید حرکت پیدا ہوتی ہے کہ جب تک اس کا رخ سیدھا نہ کریں قلب کو چین نہیں آتا، قلب تڑپتا ہے، بندے کا تڑپتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ میں گناہوں کی بات نہیں کرتا، فرائض واجبات کی بات نہیں کرتا۔ آدمی کو شیخ کی صحبت میں رہ کے تہجد کی عادت پڑ جائے تو رات آدمی تہجد نہ پڑھے، انسان کو پورا دن سکون نہیں آتا، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ ذکر کی عادت پڑ جائے، ذکر نہ پڑھے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی لذت آدمی کو آتی ہے، لیکن لذت تب آئے گی جب انسان گناہ تو چھوڑے نا۔ عبادات میں خدا نے لذت رکھی ہے لیکن گناہ تو چھوڑے۔ اور میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہم شیطان بہت چلاک ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، اس کی پوری کوشش ہے بھئی تم یہاں ٹھہرو گے تو فلاں گناہ تو چھوڑنا نہیں، ٹھہرنے کا فائدہ، فلاں گناہ تو چھوڑنا نہیں، ٹھہرنے کا فائدہ، فلاں سے تعلق تو توڑنا نہیں، ٹھہرنے کا فائدہ، وہ رکنے نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھا کے کہ کہیں فلاں گناہ نہ چھوڑنا پڑے، فلاں سے تعلق نہ توڑنا پڑے، اس نفس پہ لعنت برساؤ اور اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے، میں جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتا،
میں قبر کے عذاب کو نہیں سہ سکتا، یہ مشقتیں میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ نفس پہ ضبط کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بس بدل گیا تو سمجھیں کہ بیعت کا فائدہ ہوا، نہیں سمجھے نہیں بدلے تو برکت تو پھر بھی اثر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ برکت تو پھر بھی ملتی ہے۔ آدمی قرآن پہ عمل نہ کرے، قرآن پڑھنے کا ثواب تو پھر بھی ملتا ہے، لیکن آدمی عمل کرے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کو لطف بدل جاتا ہے۔ تو اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر بات سمجھائیں۔ میں اور آپ بھی آج فیصلہ کریں کہ یا اللہ جو ہم نے گزشتہ گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم آئندہ وعدہ کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، حضرت کا مزاج یہ تھا، حضرت کی سٹاپ پر کھڑے ہوتے، کوئی بندہ آتا ہے میں نے بیعت کرنی، فوراً فرماتے بیعت کر لو۔ کہیں بس سٹاپ پہ کہ ریلوے اسٹیشن پہ میں نے بیعت کرنی، فوراً بیعت کر لو۔ اب حضرت کے علم میں تھا، بندے کو سمجھتا ہے تباہیں معلوم ہوتی ہیں، لوگوں کے ایک معاشرے میں رہ کر پتہ ہوتا ہے سوالات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے تم سمجھتے ہوگے کہ حاجی امداد اللہ کو مریدین کا بڑا شوق ہے، وہ کہتے ہیں میرے زیادہ مرید بنے، پر میں مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ جب ایک بندہ مجھے کہتا ہے بیعت کرو، اس کا معنی ہے توبہ کرنا چاہتا ہے، میں وہیں بیٹھ کے توبہ کرا دیتا ہوں، نہ معلوم کب مر جائے، چلو توبہ کی اس کے پچھلے گناہ تو معاف ہو جائے۔ ابھی اس کے اندر داعیہ ہے نا، توبہ داعیہ ابھرا ہے، اس کی فوراً بیعت کرو۔ اب حضرت کی یہ بات میرے علم میں نہ ہوتی تو شاید ہم بیعت کو بہت آسان نہ کرتے، اللہ گواہ ہے۔ میں چونکہ بہت سارے بیرون کے سفروں میں جاتا ہوں تو کبھی ایسے ہوتا ہے گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے بیعت کر لو، میں ادھر گیا چل بھائی پڑھ لا الہ الا اللہ، کہو میں توبہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، چلو اس کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی، مجھے بھی مل گئی۔ بہت مقامات پر ایسے ہوتا ہے، میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں اور ابھی ان سے فوراً بیعت کر لو۔ میں نے گزارش کی ہے خانقاہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے اوپر کنٹرول کریں، ہم خود کو سنبھالیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے بڑے مختصر لفظوں میں خانقاہ کا مقصد عرض کیا۔ نمبر 2، ہم نے خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ کیوں رکھا ہے؟ آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، آپ سمجھیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کے سمجھائیں۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ ہیں، صاحب خالص شریعت ہیں۔ قرآن کریم اگر ہم دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور ہم ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرا، ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، بلکہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ اور ہمیں حکم ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملتی ہیں، امت حضور کی ہے، ملت ان کی ہے۔ تو چونکہ ملت میں ہم حنفی ہیں، اس لیے ہم نے اپنی خانقاہ کی جو نسبت اس بنیاد پہ کی ہے کہ ہم اپنی خانقاہ کو خانقاہ حنفیہ کہتے ہیں، تاکہ ہمارے ہاں امت کی نسبت تو چلتی ہے، ساتھ نسبت ملت کی بھی چلتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف ہونے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، شاید میں نے آپ کو پہلے کبھی سنایا ہو۔ یہاں سرگودا شاید ایک بلاک میں میرا بیان تھا، بیان سے فارغ ہوا تو ایک ہمارے بزرگ تھے، اپنا بچہ لائے، اس کی عمر میرا اندازہ شاید 13 یا 14 سال ہوگی، کسی قدر معذور ہے وہ۔ تو سلام دعا ہی تو مجھے انہوں نے کہا یہ ہمارا بچہ آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے اور کوئی گفتگو کرے تو یہ جواب بھی دیتا ہے، حالانکہ وہ نسبتاً معذور ہے اور گفتگو بھی وہ اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ تو بیانات سننے کی وجہ سے اب کوئی سوال کرے تو جواب بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مجھے عجیب اس کا واقعہ سنایا، کہتے ہیں اس کو ایک لڑکا ملا جو غیر مقلد تھا۔ اب یہ لڑکا ہمارا اس سے کہتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم سچے ہیں، سچا کون ہے اس کا فیصلہ قرآن کریم سے کرا لیتے ہیں۔ اس نے کہا قرآن کریم میں ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور قرآن کریم میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جب تم طواف سے فارغ ہو ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشانات ہیں مقام ابراہیم، وہاں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھو۔ اچھا، اس نے جو بات کی تھی میں نے بیان القرآن میں دیکھا، حکیم الامت حضرت تھانوی نے شاید کتاب لکھا ہے
اصل یہ ہے کہ جب آدمی 2 رکعت پڑھے تو دونوں پاؤں وہاں رکھے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں. اصل یہ ہے کیونکہ رش ہے وہاں رکھ نہیں سکتے. اب اس کو بند کر دیا کہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے, لہٰذا اس پتھر کے قریب پڑھیں جہاں ان کے نشانات ہیں, نہیں ہے تو اور قریب پڑھیں, اور قریب, جتنا قریب ہو سکے. اصل یہ کہ اس کے اوپر. خیر وہ لڑکا کہنے لگا قرآن کریم میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. اب ہم نے نماز پڑھنی مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 پاؤں کے نشان ہیں. اگر ہم اس مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھیں اور ان کے پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھیں تو پھر دیکھنا جو نماز تم پڑھتے ہو وہ فاصلہ بنتا ہے یا جو ہم پڑھتے ہیں وہ فاصلہ بنتا ہے. اگر فاصلہ تمہارے والا ہے تو تم سچے ہو, اگر ہمارے والا ہے تو ہم سچے. اب یہ دلیل کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آئی, لیکن وہ بیانات سنتا رہا, جوابات دیتا رہا. اب ایک نیا سوال آیا, اللہ نے اس کا نیا جواب اسے دلا دیا. میں ملیشیا ایک سفر پہ تھا تو عقائد پر بیان تھا. اس میں ایک عالم جو عقائد پڑھاتے ہیں, ان کا خاص ذوق ہے سوالات کا. ان نے کچھ سوالات مجھ سے کیے, مثلا یہی جو ہمارا خانقاہی سلسلہ اس کے بارے میں. مجھ سے انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ لوگ جب خانقاہ میں ذکر کراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی سی ضرب مارو, لا الہ الا اللہ, ضرب لگا. یہ کہاں سے ثابت ہے ضرب لگانا؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہے, وہ فاسد ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الا وہی القلب, وہ دل ہے. میں نے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم بھی خراب ہوتا ہے دل بھی خراب ہوتا ہے؟ جسم خراب ہو تو اس کو ضرب مارتے ہیں, چھانٹا مار دیا, کوڑے مار دیے, تھپڑ مار دیا, ڈانٹ دیا. اور جب دل خراب ہو تو اس کو کیا ماریں؟ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا بھی اس کو چھانٹا مارے تو مر جائے گا, کوڑا مارے بندہ قتل ہو جائے گا. اب اس کو ڈانٹنا ہی ہے نا, اب دل کو ڈانٹے کیسے؟ تو دل کی ڈانٹ یہ ہے اللہ اللہ اللہ. دل کو ڈانٹ پڑتی ہے, دل ٹھیک ہو جاتا ہے, متوجہ ہو جاتا ہے. پھر مجھے جب میں اس نے سوال کیا تو مجھے کہنے لگا یہ جو آپ نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہیں بتاتے تھے کہ تم اللہ ایسے کہو, الا اللہ ایسے کہو, آپ نہیں سناتے تھے, اور آپ کہتے ہیں مریدین کو ایسے اللہ کو. اگر یہ طرز ٹھیک ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ شاگردوں کو بتاتے. میں نے کہا جب ہم بچے کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں تو ہم بچے سے کہتے ہیں کہ ہا یہاں سے نکلتی ہے, عین یہ یہاں سے نکلتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے, آپ نے کبھی صحابہ کرام سے فرمایا ہو ہا یہاں سے نکلتی ہے, عین یہاں سے نکلتی ہے, ضاد یہاں سے نکلتا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام کو تو یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خود دیکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکالتے ہیں. میں نے کہا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ کیسے کہنا ہے, وہ دیکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیسے فرماتے ہیں. اب جو بات میں سنانا چاہتا ہوں یہ تمہید ہے. سوال کیا تھا؟ مجھے کہنے لگا جو آپ جوابات دیتے ہیں کیا یہ جوابات کسی کتاب کے اندر موجود ہیں؟ میں نے کہا جو سوالات آپ نے فرمائے ہیں کیا یہ سوالات کسی کتاب میں موجود ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جب سوال نیا ہے تو پھر جواب نیا ہوگا, سوال پرانا ہوگا تو اس کا جواب بھی پرانا ہوگا. جب سوالات نئے نئے پیدا ہوتے ہیں فتنوں کی صورت میں, اللہ جوابات بھی نئے نئے عطا فرماتے ہیں فتنوں کے جواب کے لیے. اب دیکھو بچہ سنتا تھا تو جب نیا سوال آیا تو اس نے نیا جواب بھی دے دیا. ایسا ہوتا ہے, اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ یہ آپ کو بھی ملکہ عطا فرمائے, اللہ آپ کے اوپر مسلک اور عقیدہ کھول دے, اللہ ان علوم کو آپ کے اوپر بارش کی طرح برسائے اور آپ کے قلب کو اللہ سے منور فرما دے تاکہ حق کے معاملے میں آپ کا شر صدر ہو جائے, کہ آپ خود بھی مسلک پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی اپنے مسلک پر قائم رکھنے کی کوشش کرو. خانقاہ حنفیہ کا نام حنفیہ رکھنے کی ایک وجہ آپ کو سمجھ آ گئی. خانقاہ حنفیہ کا دوسری وجہ حنفیہ نام رکھنے کی, مجھے بحمد اللہ تعالی 5 مشائخ سے خلافت اور اجازت ہے. آپ کے علم میں ہے حضرت عارف باللہ حضرت اقدس شاہ کی محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ, قطب الاقطاب حضرت سید محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت اقدس حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہ, اور ایک ہمارے ڈی خان کے شیخ حضرت مولانا قاضی مہربان صاحب جو رائیونڈ والے فوت ہو چکے ہیں, حضرت مفتی جمیل صاحب ان کے خلیفہ ہیں. اب میں 5 سے مجھے اجازت ہے تو میں یہ بار بار سوچتا تھا کہ
کئی حضرات سے مجھے خلافت مل گئی ہے، پہلے ایک سے تھی، اب میں اپنی خانقاہ کی نسبت کس شیخ کی طرف کروں؟ اس کے لیے پھر بار بار دل میں داعیہ بھی ہوا، پھر ہم نے اپنے اراکین شورا اور اپنے بعض خلفاء سے مشورہ بھی کیا، تو پھر یہ طے کیا کہ ہم خاص شخص کی طرف نسبت کرنے کی بجائے ایک اخص الخاص ایسے شخص کی طرف کر دیں کہ جس کے سارے مقلدین بلا تنازع انہی کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ ہم نے اپنی نسبت خانقاہ کی خانقاہ حنفیہ کے نام پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ کی طرف کر دی۔ اب انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ کے نام سے سلسلہ چلے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کچھ دقت ہے، مثلا ملائیشیا میں ہماری خانقاہ ہے، ہمارے وہاں کے مولانا طاہر صاحب تشریف لے آئے ہیں، اب وہاں ہم نے خانقاہ کا نام خانقاہ چشتیہ رکھا ہے۔ کیوں؟ ہم حنفی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، چچا زاد ہیں آپس میں، وہ ہمارے چچا کے بیٹے، ہم ان کے تائی کے بیٹے ہیں۔ اب وہاں خانقاہ حنفیہ رکھ کے ان پر مسلط کرنا اپنی رائے کو، یہ مناسب نہیں، اس لیے ہم نے وہاں خانقاہ کا نام خانقاہ چشتیہ رکھ دیا ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی ایسا عذر ہو